ہمارے قصبے کے علماء نے شادی پر یہ ڈھول دھمکے منع کر دیے ہیں، ٹھیک کیا ہے۔ میت کی تدفین کے بعد اگر وہاں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگے کوئی حرج نہیں، قبر پہ جنازہ پڑھے تب بھی جائز ہے۔ خواتین نے اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھیں یا جیرانہ سے باندھیں۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا، احرام باندھنا بھول گیا، پھر جدے سے آگے احرام باندھا، دم تو پڑ گئی چونکہ میقات گزر گیا۔ میرا بھانجا ریاض سے آ رہا ہے، یا تو ریاض سے ہی احرام باندھ کے آئے یا جب طائف آ جائے تو میقات سے احرام باندھ لے۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے؟ کوئی شرط نہیں۔ ابھی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے بھی پہلے اگر تم تہجد پڑھ لو تو جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ آخر رات میں پڑھے۔ حرم شریف میں بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ کہتا ہے کہ ہم کمائی بھی اچھی کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر والے ہماری شادی جلدی کرنا نہیں چاہتے، تم کمائی چھوڑ دو پھر خود کریں گے۔ کہو جی جب میں کماتا تھا تم نے میرا کون سا کام کیا ہے؟ تم نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتا۔ انشاءاللہ 8 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اسی لیے نہیں کرتے کہ یہ کمانے والا تو بیوی کے ساتھ چلا جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم دونوں میاں بیوی نے طواف کر لیا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑے، کمرے میں چلے گئے، حل کروا لیا، دم پڑ گئی دونوں پر الگ الگ۔ دوسرا عمرہ ادا کرنے کے بعد سر پہ تھوڑے بال رہ گئے ہیں تو اس طرح پھروائیں، نہیں پھرائے تو دم لگے گی۔ بہرحال اگر بال چھوٹے ہوں تو اس پر اس طرح پھروانا ضروری ہے۔ عورتیں اگر طواف کے دوران پردہ نہ کریں، طواف تو ہو جائے گا لیکن گناہ تو ہے نہیں، اور اپنے خاوند کے بغیر بھی ہو جاتا ہے لیکن خاوند ساتھ ہو تو اچھی بات ہے۔ نفلی طواف میں کندھا نہیں کھولا جاتا، کندھا کھولا جاتا ہے جب عمرہ کرنا ہو، جب صفا دوڑنی ہو۔ بوسہ دینا سنت ہے کہ حضور نے بوسہ دیا ہے، اس سے بڑی دلیل اور سنت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن نہ دے سکے رش کی وجہ سے تو اشارہ کرے۔ کاروبار دن بدن خراب ہو رہا ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ اگر واپسی پر مدینہ منورہ سے احرام باندھا ہوا ہے، بس کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، سردی محسوس ہوئی تو سر پہ کپڑا باندھا، بہرحال بعد میں اتار دیا ہوگا، لازمی بات ہے، تو کچھ خیرات کر دے 10-20 ریال۔ ظالم آدمی ہے، وہ ہماری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اللہ کے آگے 2 رکعت پڑھ کے روزانہ دعا بھی کیا کریں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کم از کم 500 دفعہ پڑھا کریں۔ دوران طواف ہر چکر پہ بیٹھ جائے پھر قرآن پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ ویسے بیٹھ کے دم لے لے، یہ نہیں کہ پھر قرآن پڑھتا رہے پھر اٹھ کے ایک چکر کر لے پھر قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے گی، نہیں۔ مجھے کینسر کی تکلیف ہے، محمد ثاقب رضا کوئی ہے، اللہ پاک شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے علاج کے لیے بہت بڑے اللہ والے نے لکھا ہے
کہ قرآن کی جو آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس آیت کو 1001 دفعہ پڑھ کے بڑے پانی کے ڈول پہ دم کر دیں، وہی پانی پیتے رہیں، جب وہ ختم ہو تو پھر اور پڑھ لیں، انشاءاللہ کینسر ختم ہو جائے گا۔